अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफोटेनमेंट फंडा में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे तुर्की के एक बहुत ही मशहूर ड्रामे द रिलीज अर्तुगरुल के बारे में। ये ड्रामा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा देखा और पसंद किया जा रहा है। अर्तुगरुल एक तिलिस्म कदा है जो माजी को हाल से जोड़ता है और मुस्तकबिल की तामीर करता है। ये वो आईना है जिसमें माजी और हाल इकट्ठे दिखाई देते हैं। ये उम्मत का वो ख्वाब है जो आज से ठीक 800 बरस पहले देखा गया, जब मंगोलों की आफत, खिलाफत की कमजोरी और मुसलमानों की तकसीम ने दिलो दिमाग वैरान कर रखे थे। ये आज भी उम्मत का ख्वाब है जो मगरबी तहजीब के गलबे, खिलाफत के खात्मे और मुस्लिम दुनिया की तकसीम के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग को रोशन रखे हुए है। यही वजह है कि इसे मुस्लिम दुनिया में जो पजीराई मिली है वो अपनी मिसाल आप है। इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार अपनी अपनी जगह बहुत जानदार हैं। इन किरदारों में आपको आज की मुस्लिम दुनिया के बहुत से किरदार वाज़ेह तौर पर दिखाई देंगे। इन किरदारों को करने वाले अदाकारों ने अदाकारी के जौहर भी इतने शानदार दिखाए हैं कि आदमी अश अश कर उठता है। खसूसन अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान का किरदार तो बहुत शानदार और मिसाली है। इसके अलावा इब्ने अरबी, हाइमा अम्मा, करदोगलू, सादुद्दीन कोपेक, तोरगत, नूरगुल, बामसे और इब्ने अरबी के किरदार भी बहुत शानदार हैं। अर्तुगरुल तो खैर इस ड्रामे का मरकजी किरदार है जो अज़म, हौसले और इस्तिक़लाल की अलामत है। बहरे रूज के लिए अपनी ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद के लिए एक मिसाल है, लेकिन उसके साथ साथ तोरगत, बामसे और रोशान जैसे बहादुर खुद ब खुद हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। खसूसन बच्चों को बामसे और रोशान बहुत पसंद आते हैं। जब भी ड्रामे में अर्तुगरुल को किसी कश्मकश या उलझन का शिकार नजर आता है, वहीं इब्ने अरबी का किरदार सामने आता है और इसे कुरान और हदीस और रूहान से इसकी उलझन का हल निकालता है। अगरचे इनके किरदार में कुछ ऐसी रूहानी ताकतें भी दिखाई गई हैं जो हमारे यहाँ तसव्वुफ के तसव्वुरात की देन है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर हर किरदार अपनी जगह शानदार है। जहाँ इसके अच्छे किरदारों में हमें अपने बहादुर और अजीम लोगों का अक्स नजर आता है, वहीं इसके मनफी किरदारों में आज के हुक्मरानों, जर्नैलों, सरकारी अफसरों का अक्स भी बखूबी देखा जा सकता है। खसूसन करदोगलू और सादुद्दीन कोपेक जैसे हुक्मरान और जर्नैल जो इक़्तिदार की खातिर कुफार से दोस्ती और अपनी कौम से गद्दारी करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कल्चर कदीम इस्लामी जो कि बहुत शानदार है। इनके बहुत से रस्म व रिवाज देखकर दिल यही करता है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसे ही रस्म व रिवाज होते। तुर्क ख़वातीन का माशरती किरदार बहुत जानदार कुदरती दिखाया गया है, जो आज के दौर में औरतों की आज़ादी और फेमिनिज्म का शाफी इलाज है। इसमें दिखाई जाने वाली तहजीब खालिस्तन इस्लामी नहीं है, इसमें तुर्क कल्चर के गहरे असरात भी नजर आते हैं। यही वजह है कि औरतों के किरदार में एक खास रंग का तुर्क रंग गालिब नजर आएगा। बहरहाल इसमें दिखाया जाने वाला कल्चर ऐसा जरूर है कि इसके बारे में किसी मुल्क के सदर ने तबसरा करते हुए कहा था, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर मुतमईन होकर देख सकते हैं। इस ड्रामे में इस्लामी तहजीब के औसाफ, बड़ों की इज्जत, इखलास, इंसाफ, अदल, इखलाकियात, इत्तेहाद, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना दिखाया गया है। इस रिकॉर्ड तोड़ सीजन्स में सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर की कहानी को फिल्माया गया है। क्या है सल्तनत उस्मानिया? आइए तफसील से जानिए। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं, बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका नाम है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था। इस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, वहीं खैमे गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये निहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की इशाअत थी
کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر نڈر جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وہ وقت آ گیا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور اس طرح وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا تھا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوجی تھے اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کی سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقے بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ڈیریلس ارطغرل کی پوری سیریز کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ترکوں کے اجداد کی تاریخ ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس سیریز نے موجودہ دور میں بھی ترکوں کو لازوال طریقے سے اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنے کا فریضہ یوں انجام دیا کہ اردگان کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو دبانے میں ارطغرل کی فکر نے پوری نوجوان نسل کو متاثر کیا۔ اس سیریز کی خصوصی موسیقی ان کی مجالس میں بڑے شوق سے سنی جاتی ہے۔ اردگان نے اس ٹیم کا دورہ کیا اور ان کے کام کو بھی دیکھا اور ان کے ساتھ تصاویر بھی کھنچوائیں۔ عام حالات میں ہم اسکرین کو خرافات کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی ہی ترغیب دیتے ہیں، مگر اس طرح کے ڈرامے نوجوان نسل کو ان کے ماضی سے آشنا کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اس سیریز کا پہلا سیزن ایک ہرن کے شکار سے شروع ہوتا ہے جو بھاگتے بھاگتے ارطغرل کو ایک غزال آنکھوں والی لڑکی کے پاس لے جاتا ہے، اور یہ ملاقات چرواہوں کے قبیلے کے سردار کے بیٹے اور خود قبیلے کی زندگی بدل دیتی ہے، کیونکہ یہ بچی سلجوق خاندان کی شہزادی ہوتی ہے جس کے پیچھے سلیبی لگے ہوتے ہیں۔ پھر جلد ہی یہ ایوبیوں کی پسند بن جاتی ہے۔ یوں ارطغرل کو ایک ساتھ ہی قبیلے سلیبیوں اور ایوبیوں کی مخالفت مول لینی پڑ جاتی ہے، اور تبھی اس کا امتحان اور تربیت شروع ہوتی ہے، اور تبھی کچھ قوتیں اس کے ہمراہ ہو کر اسے خیر کے ایک نمائندے کے طور پر دیکھنے، سنبھالنے، تربیت کرنے اور ہمت دلانے لگ جاتی ہیں۔ ارطغرل پہلے قبیلے کے سازشوں پر قابو پاتا ہے، پھر ایوبیوں کو رام کرتا ہے اور حسن بن صباح کی طرز پر خونی کارروائیاں کرنے والے سلیبیوں کے سروں پر ان کے قلعے کو ڈھا دیتا ہے۔ ارطغرل فقط ایک ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سحر ہے جو مسحور کر دیتا ہے، یہ ایک طلسم ہے جو جکڑ لیتا ہے، یہ مغرب کے ہر قلعے کو پاش پاش کر دینے والا جانباز سپاہی ہے۔ مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے ایک ریویو میں اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے اردگان مسلمان نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے۔
اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ صوفیہ کرام سے تعلق قائم کرنے کے لیے انہیں شیخ محی الدین ابن عربی کی مجالس دکھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ ڈرامہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ عالم اسلام کی نااتفاقی بھی بڑی ایمانداری سے دکھائی گئی ہے۔ مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بہت احسن انداز سے دکھایا گیا ہے۔ اگر بات اداکاری کی ہو تو صرف مثبت ہی نہیں، منفی کرداروں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور اس سیریز کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو اس کو لازمی دیکھیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔